ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم ایک غیر معمولی الہامی کتاب ہے جس میں ہر علم و فن کی جھلک پائی جاتی ہے، یعنی تمام علوم اس میں پائے جاتے ہیں۔ ادبی اعتبار سے بھی قرآن کریم ایک معجزانہ کتاب ہے۔ آج ہم آپ کو ادب کی بعض صنعت بیان کریں گے جو قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو کمنٹ میں بھی ضرور کریں۔ ناظرین کرام، اس حقیقت کو پیش نظر رکھیے کہ قرآن کریم ادب کا اعلیٰ ترین معیار ہے۔ کسی بڑے سے بڑے شاعر یا بڑے سے بڑے ادیب کے معیار پر اسے پرکھا نہیں جائے گا، بلکہ قرآن کریم کے معیار پر دوسرے دیکھے جائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن کریم اصلاً کتاب ہدایت ہے۔ اس میں جو علوم و فنون آئے ہیں وہ دراصل راہ ہدایت کی مثالیں ہیں۔ اصل مقصود ہدایت و معرفت الہی ہے۔ اب قرآن کریم میں ادب کی صنعت منقوط و غیر منقوط کی قسمیں ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، شعر و ادب کی ایک صنعت غیر منقوط ہے، یعنی ایسی تحریر جس میں کوئی نقطہ استعمال نہ ہوا ہو۔ قرآن کریم میں ایسی آیت بھی موجود ہے جس میں کوئی نقطہ استعمال نہیں ہوا۔ نمبر 2، منقوط فوقانی، یعنی ایسی عبارت جس میں تمام نقطے حروف کے اوپر آئے ہوں۔ قرآن کریم میں ایسی آیت بھی موجود ہے جس میں تمام نقاط اوپر درج ہو رہے ہیں۔ نمبر 3، منقوط تحتانی، یعنی ایسی عبارت جس میں تمام نقطے حروف کے نیچے آئے ہوں۔ قرآن کریم میں ایسی آیت بھی موجود ہے جس میں تمام نقاط نیچے درج ہو رہے ہیں۔ اب اس کی مثالیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، شعر و ادب کی صنعت غیر منقوط کی مثال قرآن کریم میں سورہ اخلاص کی آیت مبارکہ اللہ الصمد ہے، جس میں کوئی نقطہ استعمال نہیں ہوا۔ نمبر 2، منقوط فوقانی، یعنی ایسی عبارت جس میں تمام نقطے حروف کے اوپر آئے ہوں۔ قرآن کریم میں منقوط فوقانی کی مثال سورہ رحمان کی آیت نمبر 37 فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ہے۔ اس آیت میں تمام نقاط حروف کے اوپر ہیں۔ نمبر 3، منقوط تحتانی، یعنی ایسی عبارت جس میں تمام نقطے حروف کے نیچے آئے ہوں۔ قرآن کریم میں منقوط تحتانی کی مثال سورہ اخلاص کی آیت لم یلد ولم یولد ہے، اس میں تمام نقطے نیچے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ صرف 3 مثالیں ہیں۔ دراصل قرآن کریم ادبی اعجاز کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اور کوئی کلام اس کلام الہی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی اس جیسا کلام پیش کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بلغوا انی ولو آیا، یعنی مجھ سے سن کر یا لے کر آگے بیان کرو۔ اس حدیث سے ابلاغ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ فتنے عروج پر ہیں اور نیکی اور خیر کے ابلاغ خود بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، مختلف طریقوں سے اور زیادہ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔